مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، حرید نے یوحاوا کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یوحاوا کے قلعہ نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے حرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ حرید جب چلا گیا تو یوحاوا نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے حرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ حرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ حرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یوحاوا کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یوحاوا حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والہانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یوحاوا سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یوحاوا نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں۔ شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے۔ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ حرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یوحاوا سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مسیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک رستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے، لیس بن موشان، یوحاوا نے کہا۔ اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، وہ میرا اتعلیق ہے۔ جرید بن مسیب اس کے ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یوحاوا کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو، جرید بن مسیب نے ایک روز اسے فیصلے کے لہجے میں کہہ دیا تھا۔ تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یوحاوا نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی۔ میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کروں۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یوحاوا کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یوحاوا اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کی بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا سمجھتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یوحاوا نے پوچھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ یوحاوا نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یوحاوا کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے۔ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے، یوحاوا نے کہا۔ جرید کی ذات بہت کمزور ہے، لیس بن موشان نے کہا۔ میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے۔ مقدس اتعلیق، یوحاوا نے کہا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا۔ یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یوحاوا خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موزوں آدمی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یوحاوا نے پوچھا۔ یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا۔ یہ تیار نہیں ہوگا، یوحاوا نے کہا۔ یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کرے گا، بوڑھے لیس نے کہا۔ اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا، تم میرے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحاوا نے رندھائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدائے یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔
लेस बिन मौशान ने कहा, तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। जरीद अब मक्के को वापस नहीं जाएगा। फिर युहावा भी मक्के को वापस ना गई। जरीद बिन मुसय्यब भी ना गया। बूढ़े लेस ने दोनों को 3 दिन और 3 रातें एक कमरे में बंद रखा। जरीद को अपने सामने बिठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। फिर उसे कुछ पिलाया और जेरे लब कुछ बुड़बुड़ाने लगा। उसने युहावा को नीम बरहना करके उसके साथ बिठा दिया। लेस युहावा को जो कहता रहा वो करती रही। ये जरूरी नहीं कि मैं तुम सबको ये भी बताऊं कि मैंने जरीद के जहन और इसकी सोचों को किस तरह अपने कब्जे में लिया है। लेस ने कहा, मैं उसे साथ लाया हूं, तुम उसे खुद देख लो। लेस बिन मुशान ने युहावा को इशारा किया। युहावा बाहर चली गई और जुरैद बिन मुसय्यब को अपने साथ ले आई। जुरैद ने अंदर आकर सबको बारी बारी देखा। वो यहाँ नहीं है। जुरैद ने कहा, मैं उसे पहचानता हूँ, वो हम में से है, वो यहाँ नहीं है। जरा सब्र करो जुरैद, बूढ़े लेस ने कहा, हम तुम्हें उस तक पहुंचाएंगे कल जरीद बैठ जाओ। जरीद युहावा के साथ लगकर बैठ गया और बाजू उसकी कमर में डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। अगली सुबह जब मदीने में लोग फतह की खुशियां मना रहे थे और काब बिन असद के घर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ बड़ी ही खतरनाक साजिश तैयार हो चुकी थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाया गया कि बनु कुरैज़ा ने, जिसका सरदार काब बिन असद था, मदीने के मुहासरे के दौरान अहले कुरैश और गतफान के साथ खुफिया मुआहिदा किया था, जिसे नईम रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मसूद ने बड़ी दानिशमंदी से बेकार कर दिया था। ये वाकया भी 2-4 रोज पहले का था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक यहूदी मुखबिर को कत्ल किया था। ये मुखबिर इस छोटे से किले में दाखिल होने का रास्ता देख रहा था, जिसमें मुसलमानों की औरतें और उनके बच्चों को रखा गया था। उस यहूदी ने एक औरत को अपने मुकाबले में देखकर बड़े रोब और घमंड से कहा था कि वो यहूदी है और मुखबरी के लिए आया है। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसकी तलवार का मुकाबला डंडे से किया और उसे हलाक कर दिया था। खुदा की कसम, किसी सहाबी ने ललकार कर कहा, इन यहूदियों पर एतबार करना और इनकी बदअहदी पर इन्हें बख्श देना ऐसा ही है जैसे अपना खंजर अपने ही दिल में उतार लिया जाए। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा और नाफे हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से रिवायत करते हैं कि मारका खंदक के खात्मे पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर कोई नमाज असर बनु कुरैज़ा के पास पहुँच कर पढ़े। एक और हदीस में है, जिसके रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अब तक लश्कर जिब्राइल का गर्द गुबार बनु गनम में उड़ते हुए देख रहा हूँ। ये उस वक्त की बात है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा को बदअहदी और धोखादही की सजा देने गए थे। तमाम मौर्रिखीन ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने चढ़ाई कर दी और बनु कुरैज़ा की किलाबंद बस्ती को मुहासरे में ले लिया। अहदीस के मुताबिक साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन माज को बनु कुरैज़ा के सरदारों के पास इस पैगाम के साथ भेजा गया कि वो अपनी बदअहदी की सजा खुद तजवीज़ करें। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन माज जख्मी थे। खंदक की लड़ाई में उन्हें कबीला कुरैश के एक आदमी हब्बान बिन अरफा की बर्छी लगी थी। लेस बिन मुशान, युहावा और यहूदियों के 3-4 सरकर्दा आदमी अभी तक काब बिन असद के पास बैठे हुए थे। जरीद बिन मुसय्यब भी वहीं था। उन्होंने अपनी साजिश का वक्त रात का मुकर्रर किया था, लेकिन एक यहूदी दौड़ता हुआ अंदर आया। मुसलमान आ रहे हैं, उसने घबराहट से कांपती हुई आवाज में कहा। साफ नजर आता है कि वो दोस्त बनकर नहीं आ रहे। गर्द बता रही है कि वो चढ़ाई करके आ रहे हैं। गर्द दाएं बाएं फैल रही है। देखो, उठो और देखो। काब बिन असद दौड़ता हुआ बाहर निकला और किले के बुर्ज में चला गया। वहां से दौड़ता उतरा और लेस बिन मोशान के पास पहुंचा। मुकद्दस मोशान, काब बिन असद ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपका जादू इन बर्छियों और तलवारों को तोड़ सकता है जो हमें कत्ल करने आ रही हैं? रोक सकता है, बूढ़े लेस बिन मुशान ने कहा। अगर मोहम्मद का जादू ज्यादा तेज हो तो मैं मजबूर हूँ। तुम ऊपर जाकर क्या देख आए हो? खुदाए यहूदा की कसम, काब बिन असद ने कहा, यह मुखबरी नईम बिन मसूद ने की है। मुझे मालूम न था कि वो मुसलमान हो चुका है। मुसलमान मुहासरे की तरतीब में आ रहे हैं। हम निकल नहीं सकेंगे। इन दोनों को निकाल दो। लेस बिन मुशान ने कहा, युहावा, जरीद को लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाओ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप ऊपर क्यों नहीं जाते लेस बिन मुशान? काब बिन असद ने कहा, आपका वो इल्म और वो जादू कहाँ गया जो आप... तुम इस राज को नहीं समझ सकते। बूढ़े लेस ने कहा, मूसा ने फिरौन को एक दिन में खत्म नहीं कर दिया था। ये असा जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो वही है जो मूसा ने दरिया में मारा था तो पानी ने उन्हें रास्ता दे दिया था। ये असा का करिश्मा था कि फिरौन का लश्कर और वो खुद दरिया में डूबकर फना हो गया था।
جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال کر لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یحاوہ اور جرید بن مسیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیس بن موشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بپا ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیکریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے انہیں 2 آدمی اور 1 عورت نظر آئی۔ تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ وہ لیس بن موشان، جرید اور یحاوہ تھے۔ لیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپناٹزم کہا جاتا ہے۔ یحاوہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جرید لیس کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینے جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا۔ لیس اور یحاوہ نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یحاوہ میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا۔ یحاوہ حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مسیب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر تک پہنچ چکا تھا۔ جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا۔ وہ رک گیا، اس کا جسم ڈولا، پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک اس کی شہرگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بھیجنے کی بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدعہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے اونچے خاندانوں کے آدمیوں کو مانگتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینے کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا۔ بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدعہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا، اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے، ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے
اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدعہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے، اور بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 25 روز بنو قریظہ کو محاصرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کرائے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نضیر اور بنو قینقاع کو ایسی ہی بدعہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچھ یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بدعہدی کی۔ ادھر مدینے میں مسلمان بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نضیر اور بنو قینقاع کا قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے حشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی، لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کے خیمے سے خون بہہ بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمے میں جا کر دیکھا سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم بنو قریظہ کو اس بدعہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کی بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینہ سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا بدعہد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔
خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔